لیکچر نمبر 273 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عام الوفود جو ہے نا وہ آ رہی ہیں وفد کی شکل میں، اور ہر ایک کوئی سوال کر رہا ہے، کوئی معجزہ طلب کر رہا ہے، اس طرح کی جو ہے نا وہ باتیں ہو رہی ہیں۔ آج ہم زیاد صدائی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو ہے نا وہ بات کریں گے۔ یہ نا فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے نا میں حاضر ہوا، اور آپ کے ہاتھ پر میں نے اسلام کی بیعت کی۔ مجھے پتہ چلا کہ میری ہی قوم کے خلاف آپ لشکر بھیج رہے ہیں جنگ کے لیے۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا جو لشکر ہے نا وہ واپس بلا لیجیے، میں اپنی قوم کی اطاعت کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی کہ میری قوم میری بات مانتی ہے تو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، میں انہیں کہہ دوں گا اسلام قبول کر لے، وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا جاؤ پھر اس میرے لشکر کو واپس بلا لاؤ۔ انہوں نے کہا کہ جی میرا اونٹ بڑا لاغر ہے، کمزور ہے، تو آپ کسی اور کو بھیج کر نہ بلا لیجیے۔ تو ایک اور روایت میں ہے کہ جب آپ نے جرانہ سے عمرہ کیا نا، جرانہ ایک مقام ہے ادھر سے، اس کے بعد قیس بن سعد بن عبادہ کو 400 آدمیوں کا لشکر دے کر بھیجا ہے تاکہ یہ قبیلہ جو ہے نا زیاد رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خلاف لشکر کشی کی جائے۔ تو پھر وہاں کے لوگوں نے اپنا ایک آدمی بھیجا اور وہ لشکر جو ہے نا وہ واپس انہوں نے بلا لیا۔ پھر میں نے اپنی قوم کی ضمانت لی تھی۔ اب 3 مختلف روایتیں ہیں، ایک یہ کہ 15 آدمی آئے شروع میں، ان کے بعد انہوں نے پھر اسلام قبول کیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آگے ہی آ رہا ہے، یعنی کہ تو 100 افراد حج میں شریک ہوئے ہیں، اور ایک روایت میں 160 کے الفاظ۔ چلو مطلب یہ ہے کہ آپ کی قوم نے نا، یہ زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم کے قبیلے نے ان کی بات مانی اور اسلام قبول کیا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا اے صدائی، واقعی تیری قوم جو ہے نا وہ تیری بات جو ہے نا وہ مانتی ہے۔ زیاد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے اسلام کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہاری قوم کا سردار نہ بنا دوں، کیونکہ تمہاری قوم تمہاری بات مانتی ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں، مجھے بنا دیجیے۔ اور پھر میں نے پوچھا کہ آپ کیا کریں گے؟ میں خط لکھوں گا تو وہ پھر اپنے عامل کو وہ تمہیں اپنی قوم کا سردار بنا دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو صدقات وصول کرتے زکوٰۃ کا جو نظام ہے اس کا بھی عامل مجھے مقرر کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا اس کا بھی میں نے تمہیں عامل مقرر کیا۔ پھر آپ نے میرے لیے ایک اور خط لکھا، یعنی کہ صدقات کے بارے میں۔ زیاد رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نا آپ کے ساتھ ہی رہا، آپ کے سفر میں میں شریک رہا۔ ایک موقع پر جب قیام کیا نا تو ایک بستی کے لوگ آئے آپ کے پاس اور اپنے امیر سردار، عربی میں عامل کہتے ہیں، ہمارے ہاں وزیر کہہ لیں، سردار کہہ لیں، گورنر کہہ لیں، اس کی شکایت لے کر آئے۔ بستی والوں نے کہا اللہ کے رسول جو ہمارا نہیں وہ آپ نے امیر عامل گورنر مقرر کیا ہے، تو اس نے ہمارے اور درمیان دشمنی تھی، اس نے ہماری گرفت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا اس نے زمانے جاہلیت کی دشمنی اپنے اندر رکھی ہوئی تھی، واقعی اس نے ایسا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ پھر اپنے نا صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور یہ زیاد بھی اس محفل میں موجود تھے۔ فرمایا کہ ایک مومن آدمی کے لیے نا
یہ سرداری میں کوئی بلائی نہیں ہے. اصل میں نا یہ کوئی فتنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے نا، جیسے حضرت عمر، ابو بکر، ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. پھر اس لیے آپ نے فرمایا کہ دیکھو نا شکایت آ گئی ہے عامل کی، لوگ، تو آپ نے فرمایا کہ سرداری میں کوئی بلائی بلوئی نہیں ہوتی، بڑے زخم سہنے پڑتے ہیں. تبلیغ بھی آپ کا عام نہیں ہے، یہ روحانی اذیتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں ساتھیوں. بہرحال تو زیاد بیان کرتے ہیں کہ یہ نا آپ کی بات میرے دل میں اتر گئی ہے. آپ کے میں نے تو آپ سے سرداری مانگی تھی، آپ نے فرمایا سرداری میں کوئی بلائی نہیں ہے مومن کے لیے. تو ایک اور شخص حاضر ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے نا کچھ دیجیے. کوئی سوال کیا، اس نے مانگا آپ سے کوئی تحفے، تحائف، صدقات. تو آپ نے فرمایا جو شخص مالدار ہو، پیسے والا ہو، اس کے باوجود وہ سوال کرتا ہے تو یہ سر درد اور پیٹ درد کی طرح ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پھر اسے سیر کبھی نہیں کرتا. جو پیسے ہونے کے باوجود کوئی معذور نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، پھر مانگتا ہے. اور واقعی یہ بات ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں 30 سال 40 سال ہو گئے، یقین کریں جنہوں نے اپنے ہاتھ ایسے پھیلائے ہیں وہ ایسے ہی رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ فوت ہو جاتے ہیں لیکن وہ طریقہ انہوں نے اپنا رکھا ہوتا ہے. تو آپ نے اس لیے فرمایا کہ یہ سر پیٹ اور اس کی طرح ہے. تو اس نے کہا جی مجھے صدقہ زکوٰۃ دیجیے. تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ کسی نبی پر بھی نہیں چھوڑا صدقات کو مقرر کرنا، اللہ نے خود اپنے ذمہ لیا ہے. مطلب یہ تھا قرآن اترا ہے کہ یہ زکوٰۃ کے حقدار ہے. 8 افراد ہیں جی، 8 جن میں فقیر مسکین کہہ لیں، مسافر، عامل. تو یہ یعنی کہ فقیر مسکین مسافر تو 8 ہیں. تو تم ان میں سے ہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، تم 8 کی کیٹیگری میں آتے ہو تو میں دے دیتا ہوں. ضیاء صدائی کہتے ہیں یہ بھی میرے دل میں بات اثر کر گئی کہ مانگنا تو سر درد کی طرح ہے. تو پھر میں نے سوچا میں تو مالدار بھی ہوں، تو میں نے تو آپ سے کہا تھا مجھے صدقات کا عمل مقرر کر دے. تو میں نا نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی ہو لیا، یعنی کہ میں نے دیکھا کہ صحابہ نا سفر میں آپ کے قریب بھی آ جاتے تھے، آپ سے دور بھی چلے جاتے تھے. بعض اوقات آپ اکیلے سفر کرتے تھے، میں آگے ذرا آگے صحابہ میں 10 فٹ کے فاصلے پر یا تھوڑا سا آگے، لیکن میں آپ کے ساتھ ساتھ ہی رہا، بالکل جڑ کر، یعنی کہ جیسے آپ چڑھ رہے ہیں تو میں بھی چڑھ رہا سواری پر. تو رات کا ابتدائی وقت تھا، تو چلتے رہے. جب صبح کا وقت قریب ہوا نماز کا تو آپ نے مجھے اذان دینے کا حکم دیا. یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہیں، صدائی رضی اللہ تعالیٰ. میں نے اذان دی، پھر میں نے کہا کہ میں اقامت بھی کہہ دوں، یعنی کہ جماعت بھی کھڑی کر دیں. آپ نے ادھر ارد گرد دیکھا، ستاروں کا جائزہ لیا کہ وہ صبح فجر ہوئی ہے کہ نہیں. آپ نے فرمایا ابھی ٹائم نہیں ہوا، ٹھہر جاؤ. میں ٹھہر گیا. جب فجر طلوع ہوئی تو آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے. میں بھی آپ کے ساتھ ہوا. جب آپ واپس صحابہ اکرام میں پہنچے تو آپ نے فرمایا اے صدائی، مجھے آواز دی. صدائی کا نام ان کا تھا نا، لقب. کچھ پانی ہے تمہارے پاس؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہے تو صحیح مگر بہت کم ہے، آپ کے لیے کافی نہیں ہوگا وضو کے لیے یا. تو آپ نے فرمایا وہ پانی کسی برتن میں ڈال کر میرے پاس لے آؤ، کم ہے تو لے آؤ. میں نے حکم کی، فوراً تعمیل کی اور پانی برتن میں ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. آپ نے اپنا بابرکت ہتھیلی برتن میں ڈالی. میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں سے چشمے کی صورت میرا پانی پھوٹ پڑا. معجزے کا اظہار ہوا. اس وقت آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنے رب سے شرم محسوس نہ ہوتی تو میں نے کہتا کہ پانی پی بھی لو، ذخیرہ بھی کر لو، لیکن عام اعلان کر دو کہ جس کو پانی کی ضرورت ہے وہ آ کر لے جائے. اچھا یہ کیوں کہا مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے؟ کہ رب نے وعدہ کیا ہوا نا رزق کا، تو وہ تو دینے ہی دینا.
تو اب میں کہوں جو ذخیرہ بھی کرو ایسا کرو تو مجھے اپنے رب سے شرم آئی. پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے پاس، انہوں نے کہا جی میں اقامت کہوں. اس موقع پر آپ نے فرمایا جس نے اذان کہی ہے نا وہی اقامت کہے. یہ اس موقع پر آپ نے فرمایا. دیکھیں نا کیسے حدیثیں بھی ساتھ ساتھ آتی جاتی ہیں. تو صدائی رضی اللہ تعالیٰ نے اقامت کہی ہے، یعنی کہ معلوم ہوا کہ اذان صدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دی ہے. یعنی کہ صرف بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہے ہی ہے نا متواتر مشہور اکثر، لیکن دیکھیں انہوں نے بھی دی ہے اذان. پھر زیاد بیان کرتے ہیں میں نے اقامت کہی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں آپ کے پاس دونوں خط لایا جو آپ نے مجھے دیے تھے نا کہ میں تمہیں عمل مقرر کر دیتا ہوں، صدقات کا عمل بھی بنا دیتا ہوں. اور عرض کہ اللہ کے رسول مجھے ان دونوں باتوں سے معاف فرمائیے، سرداری سے بھی اور یہ صدقات کے عمل سے بھی. تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا، یعنی کہ پہلے تو تم نے خود کہا تھا کہ مجھے دو تو میں نے دے دی. تو کہتے میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ امارت اور سرداری میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اور میں تو اللہ اس کے رسول پر ہی مان رکھتا ہوں. آپ نے جو فرمایا سچ فرمایا. تو پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر بندہ مالدار ہو پھر وہ مانگتا رہے تو وہ سر درد و پیٹ درد کی طرح ہے. آپ نے فرمایا بات تو ایسے ہی ہے. آپ نے فرمایا بات تو ایسے ہی ہے. تو انہوں نے کہا تو پھر میں نا فرمایا تمہاری مرضی ہے، چاہو رکھ لو چاہے چھوڑ دو. تو میں نے کہا میں نہیں لینا چاہتا. جب آپ نے کہہ جو دیا تو اب میں نے کیا لے کر کرنا ہے. آپ نے فرمایا اچھا پھر تم اس طرح کرو اپنے قبیلے کا کوئی مناسب آدمی بتاؤ جس کو میں امیر مقرر کروں. تو انہوں نے کوئی نام بتایا اپنے قبیلے کے بندے کا، تو انہوں نے پھر امیر مقرر کر دیا ان کو. ابو ذر غفاری کو بھی ایسا کہا تھا کہ دو بندوں کے درمیان فیصلہ نہ کرنا، تم کمزور آدمی. دو بندوں کے درمیان یعنی کہ بعض ہوتا ہے نا کہ بندہ کہتا ہے جی میں فیصلہ کرتا ہوں تمہارے درمیان، تو کمزور آدمی ہے تو نے فیصلہ نہیں کرنا. اس کا نہیں مطلب ہر کوئی بھی نہ کرے، اس کا نہیں مطلب بعض بندوں کی ہوتی ہے نا زہد والی علامت یا کمزور ہے ان کو کھا کے نہیں کر سکتے. پھر میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی ہمارا ایک کنواں ہے ادھر علاقے میں، سردیوں میں ہمارے پاس تو کافی پانی ہو جاتا ہے تو کیونکہ پیا کم جاتا ہے، لیکن جب گرمیاں آتی ہیں تو پانی کم پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اپنے گرد و نواح کے چشموں کا رخ کرنا پڑتا ہے. یہ اس وقت کا رواج تھا کہ جہاں پانی دیکھا ادھر ہی خیمے لگا دی یا ادھر ہی قبیلہ آباد ہو گیا، کیونکہ پانی میں ضرورت. حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے نا وہ زمزم کا چشمہ جب جاری ہوا ہے تو پھر یہ انہوں نے ملکیت والے حقوق اپنے پاس رکھے. آپ جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور ارد گرد کے قبائل ہمارے دشمن بھی ہیں، اب تو ہمیں اپنے چشموں سے پانی نہیں لینے دیں گے. تو آپ ہمارے کنویں کی برکت کے لیے دعا کیجیے. آپ نے فرمایا اچھا. 7 فرمایا پتھر آپ نے منگائے کنکریاں 7 کنکریاں اور میں لے آیا. آپ نے اپنے ہاتھ مبارک میں ان کنکریوں کو رکھا اور پھر ان کے لیے نا برکت کی دعا کی. پھر فرمایا کہ اے صدائی تم نے جا کر یہ کنکریاں اپنے کنویں میں ڈال دینی. کہتے ٹھیک ہے جی. تو زیاد کہتے ہیں ہم نے آپ کے حکم کے مطابق نا وہ 7 کنکریاں لی اور کنویں میں ڈال. وہ پانی نیچے نیچے ہوتا ہے نا کنویں کے، کہتے جیسے ہی ہم نے کنکریاں ڈالی ایک دم پانی اوپر کو آیا، یعنی کہ لبا لب کنواں بھر گیا پانی سے. اور کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کی تہ نہیں دیکھی، یعنی کہ وہ ہمیشہ ہی پانی الحمدللہ دیتا رہا، اتنی برکت ہوئی کہ ہم نے اس کی تہ نہیں دیکھی. لیکن ساتھ ساتھ معجزات کا بھی ظہور ہو رہا ہے تاکہ ان کا ایمان جو ہے نا بڑا پختہ ہو. واقعی آپ اللہ کے سچے رسول نبی تھے.
یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہوا یہ کہ نا یہ ایک نا حارث ہیں، حارث بن حسان، تو ہم نا حارث ہی کہیں گے حسانی کے لیے۔ یہ نا اپنے کوئی علا بن حضرمی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی کوئی عامل تھے، تو ان کی بھی شکایت لے کر نا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جا رہے تھے۔ تو جب ربضہ ایک مقام ہے ادھر یہ گزرنے لگے نا حارث رضی اللہ تعالیٰ، اب یہ دوسرا بندے کا واقعہ شروع ہو رہا ہے گروہ کا۔ تو میں نے دیکھا کہ بنو تمیم کی ایک بوڑھی سی عورت جو ہے نا وہ الگ تلگ بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے مجھے کہا ہے اللہ کے بندے مجھے اللہ کے رسول سے کام ہے، کیا تم مجھے وہاں تک پہنچا سکتے ہو، یعنی کہ مدینہ؟ میں نے کہا کیوں نہیں، تم میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ میں نا وہ یہ بڑا دلچسپ آ گیا، آگے چل کر آپ کو پتا چلے گا۔ کہتے وہ میں نے بڑھیا کو نا اپنے پیچھے سوار کر لیا۔ چنانچہ وہ چل پڑے، ہم مدینہ پہنچ گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ جھنڈا لہرا رہا ہے، آپ کا سیاہ جھنڈا تھا نا، اور حضرت بلال تلوار سونت کر کھڑے ہیں آپ کے آگے، گویا آپ کی ایک لشکر روانہ کر رہے ہیں جہاد کے لیے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نا عمر بن عاص کو لشکر کشی کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ میں بیٹھ گیا کہ آپ لشکر روانہ کر لیں گے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ روانہ ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ میں آپ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی کہ بھی میں نے آپ سے بات کرنی ہے، تو آپ نے مجھے اجازت دے دی کہ آجو کون ہے۔ میں نے سلام عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت طلب کرتے ہوئے فرمایا کیا تمہارے اور بنو تمیم کے درمیان کوئی لڑائی شڑائی چل رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، لڑائی بھی ہوئی ہے اور ہمیں ان پر فتح بھی ہوئی ہے۔ اور ابھی جب میں ادھر سے آ رہا تھا تو میرا گزر ایک تمیمی بڑھیا کے پاس ہی ہوا، وہی بنو تمیم والی جو وہاں سے الگ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اس نے مجھ سے عرض کیا کہ مجھے بھی سوار کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ چنانچہ میں اسے یہاں لے آیا ہوں، وہ باہر کھڑی دروازے پر بیٹھی ہے، آپ کی اجازت کی منتظر ہے۔ آپ نے اجازت دے دی، بڑھیا عورت تھی، وہ اندر آ گئی۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول میرے اور بنو تمیم کے درمیان نہ کوئی رکاوٹ قائم کر دے تاکہ وہ ہم سے لڑ نہ سکے۔ یہ سن کر بڑھیا جو نا غصے میں آ گئی اور حتیٰ کہ اٹھنے کے لیے تیار ہوئی، کہنے لگی کہ تم نبی علیہ السلام کو مجبور کرو گے، اور بنو تمیم کی حمایت میں بولنا شروع کر دی۔ یعنی کہ یہ شکایت لے کر آئے ہیں بنو تمیم کے خلاف، ٹھیک ہے۔ اور یہ بنو تمیم کی بڑھیا تھی، اس نے اپنے قبیلے کی حمایت میں بولنا شروع کر دیا کہ نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ ایسے نہیں ایسے ہے۔ وہاں پر بڑی وہ بحث تکرار شروع ہوگی۔ حارث کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول میں اس بڑھیا کو اپنے ساتھ لایا ہوں، مجھے کیا خبر تھی کہ یہی مجھ سے جھگڑنے لگ جائے گی۔ میں تو اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں عاد کے قاصد کی طرح نہ ہو جاؤں۔ عاد کا قاصد یہ ہود علیہ السلام کی قوم کے قاصد تھا۔ نبی علیہ السلام نے عاد کا جو سفیر یا قاصد ہے اس کا کیا معاملہ ہے؟ تم نے کہا جی میرا معاملہ تو ویسے ہی ہو گیا ہے جیسے وہ قوم ہود کے سفیر کا یا قاصد کا حال تھا۔ میں نے کہا حارث یہ کہنے لگے آپ نے ایک باخبر آدمی سے پوچھا ہے، یعنی کہ اپنی ذرا برائی بیان کی کہ مجھے علم ہے۔ ایک اور صاحب بھی تھے ادھر سلام رضی اللہ تعالیٰ، وہ اسے سن کر غصے میں آ گئے، تم اللہ کے رسول کے سامنے کہہ رہے ہو مجھے علم ہے؟ تو اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں کہ تم زیادہ جانتے ہو؟ یعنی کہ وہ انہوں نے اس طرح بات کی، لیکن فرمایا کہ تم بیان کرو۔ اصل میں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تو تھا، لیکن بعض کا تو ہوتا ہے نا کہ بندہ اپنی بات کسی سے سننا چاہتا ہے، تو آپ نے کہا چلو تم سنا لو، تو آپ اس کے کلام سے نا لطف اندوز ہونا چاہتے تھے۔
میں نے کہا جی جو ہے نا قوم عاد یا ہود علیہ السلام کی قوم یا صالح علیہ السلام کی قوم، یہ دونوں کو ہی کہتے ہیں، بہرحال دونوں میں سے ایک ہے، تو نا وہ قحط میں مبتلا ہوگی، تو انہوں نے نا تیل جو نا ایک اپنا سفیر مکہ بھیجا بیت اللہ کہ وہاں جا کر نا ان کے لیے بارش طلب کرے، چنانچہ کیل نا مکے کی طرف جا رہا تھا تو اس کا راستے سے نا معاویہ بن بکر کے پاس سے گزر ہوا، یہ اس وقت کا کوئی قبیلہ ہوگا ان کا رشتہ دار، وہاں سے ابھی مکے نہیں گیا تھا ادھر ہی نا گزر ہوا، تو اس نے کہا وہ ہماری مہمان بنو، چلو ٹھیک ہے، اس نے اس کو شراب شروب پلائی، دو ناچنے والیاں اس کے سامنے ڈانس ڈونس کرتی، وہ مست رہتا، ہاں جی، وہ بھول گیا کہ مجھے میری قوم نے کس کام کے لیے بھیجا ہے، قحط میں مبتلا ہے قوم، بارش نہیں ہو رہی، بیت اللہ دعا کرنے، اس کا مطلب ہے یہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی قوم ہے، قوم ہود صالح، یہ بیت اللہ تھا، بیت اللہ اس وقت بھی تھا، تو یہ نا روز گانے سنتا، شرابیں پیتا، ڈانس دیکھتا اور بھول گیا کہ میری قوم قحط میں مبتلا ہے، وہ پھر نا وہ معاویہ وہ بھی قبیلے والے تھے نا، مہینہ ہو گیا پورا ادھر ہی بیٹھ گیا، تو انہوں نے نا ایک ترکیب کی، انہوں نے نا گانے ہی وہ ان کو سکھایا جس میں نا قحط کا ذکر ہو کہ تمہاری قوم قحط میں مبتلا ہے، تم ادھر شرابیں پی رہے ہو، ڈانس ڈونس دیکھ رہے ہو، وہ ہم سے لطف اندوز ہو رہے ہو، انہوں وہ تھی ایسے، وہ تو خادم تھی نا معاویہ کی، معاویہ سردار تھا اس وقت کا، وہ انہوں نے رقص کیا، گانے پہ انہوں نے یہی شعر بول دیا، وہ میں نے نہیں، وہ تو میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں، سمجھ انہوں نے گانا گایا، اس میں انہوں نے کہا کدھر آئے ہو، قحط سالی پڑی ہوئی ہے، بیت اللہ جا کے دعا کرو، ادھر ٹھمکے دیکھ رہے ہو اور شرابیں پی رہے ہو، وہ ہل گیا پورا کا پورا، واقعی پورا مہینہ ہو گیا ادھر مجھے آئے ہوئے ہیں، تو میں تو ادھر ہی مشغول ہو گیا، یہ نا یہ ایسی چیزیں نا اسے لہو الحدیث اس لیے کہتے ہیں نا، یہ بندے کو غافل کر دیتی، تو یہ پھر باہر نکلا بڑا غمگین ہوا، پھر یہ بیت اللہ آیا، تو اس نے بارش طلب کی تو چند بادل آ گئے، تو بھی ان تین چار بادلوں کوئی سرخ تھا کوئی کالا تھا، تو ان میں سے کوئی انتخاب کرو بادلوں کا، اس نے کہا یہ سیاہ بادل اس میں بارش خوب ہوگی، اس نے نا سیاہ بادلوں کا انتخاب کیا، آواز آئی لو یہ جلی ہوئی راکھ لے جاؤ، یہ کسی عاد کو نہیں چھوڑے گی، چنانچہ نا راوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نا ان پر پھر وہ ہوا بھیجی، اتنی جتنی انگوٹھی کا جو نہیں ہوتا سوراخ، اس کے برابر اتنی سی، اور وہ بے قابو ہو رہی تھی، گویا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے قابو نہیں آ رہی تھی، ایسی وہ ہوا جو ہے نا سرکش ہو رہی تھی، اس نے اٹھا اٹھا کر پٹک پٹک کر ان کو مارا زمین پر، یہ نا یہ غار محود علیہ السلام کی قوم تھی، اور یہ کھجوروں کے تنوں کی طرح، اور دیکھیں آج دلچسپ بات ہے، موضوع بھی یہی ہے قوم عاد اور ہود اور صالح کا، تو وہ پٹک پٹک کر مارا، تو پھر نا جب وہ یعنی کہ یہ قاصد کیوں گیا تھا بیت اللہ، اس لیے کہ ادھر رحمت کے بادل لے کر آئے، بارش ہو کے ہے سالی دور، اور وہ کون سے بادل لے کر آیا، تباہی والے عذاب والا بادل لے آیا، تو ایسا قاصد تو نہیں نہ ہونا چاہیے جو رحمت کی بجائے عذاب لے کر آئے، تو وہ پھر یہ مشہور ہو گیا، یعنی کہ یہ محاورہ بن گیا عرب کا، جب وہ اپنے قاصد کو بھیجتے تھے تو کہتے تھے کہ قوم عاد کی طرح قاصد کی طرح نہ بننا، یعنی کہ کوئی خوشخبری لانا منوانا، کیونکہ سفیر ہوتے اس لیے نا کہ باتوں کو منوائیں مذاکرات کریں، تو تم اپنی ہماری بات منوا کر اٹھنا، نہ کہ کوئی جنگ چھیڑ کر آ جاؤ، تو وہ اب لینے گیا تھا قحط سالی کے لیے بادل، بارش لے آیا عذاب، عذاب تو آنے ہی تھا، کیونکہ ہود علیہ السلام مسئلہ ہے نا، صالح علیہ السلام ان کی مانو، یعنی کہ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی نہیں ماننی تو بیت اللہ جانا بھی فضول ہے، ادھر سے عذاب ہی لے کر آؤ گے،
تو اب ادھر کیسے واقعہ جڑا؟ یہ نا حارث نے کہا کہ میں یہ بنو تمیم کی عورت کو لے آیا ہوں، یہ ایسے ہی ہے عاد کے قاصد کی طرح کہ وہ بادل لے کر آیا عذاب کا، تو یہ میں بڑھیا عذاب لے کر آ گیا ہوں، یعنی کہ میں نے اس کے خلاف فیصلہ کروانا تھا، یہ آپ کے حضور جھگڑ پڑی ہے میرے سامنے۔ سمجھ آ گئی بات ساری سمجھ میں آ گئی؟ یعنی کہ یہ جو بڑھیا ہے نا، یہ میں ہی وہ قاصد بن گیا ہوں عاد والا، کہ میں خود ہی اس کو اپنے پیچھے بٹھا کر لے آیا ہوں اس عذاب۔ تو راوی کہتا ہے یعنی کہ یہ نا ترمذی میں روایت ہے، الریح العقیم، نسل کاٹنے والی آندھی کا عذاب نازل ہوا تھا۔ ابو وائل کہتے ہیں پھر یہ شخص نا ضرب المثل بن گیا، چنانچہ جب بھی کوئی مرد یا عورت کسی کو قاصد بنا کر بھیجتے تو کہتے دیکھنا کہیں عادیوں کے قاصد کی طرح نہ بن جانا۔ تو یہ واقعہ، اور ایک اور واقعہ کر کے اپنی بات کو اس میں مختصر ہی ہے آدھے صفحے کا۔ یہ نا عبد الرحمن ہے، ان کی آمد ہوئی ہے نبی علیہ السلام کی بارگاہ، اکیلے آ رہے ہیں، وفد کی شکل میں آ رہے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ مستدرک کے حاکم میں یہ روایت ہے کہ میں ثقیف کے ایک وفد کے ساتھ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، تو ہم نے نا اپنے اونٹ نا دروازے کے ساتھ باندھ دیے مدینہ کے، اور ہم جس آدمی سے ملنے گئے تھے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پورے جہان میں ان سے ناپسندیدہ آدمی ہمارے نزدیک کوئی نہیں تھا۔ لیکن جب ہم نے آپ کی باتیں سنی، آپ کی محفل میں حاضر ہوئے، تو جب ہم ادھر سے نکلے، یعنی کہ کچھ دن رہ کر نکلے ہوں گے یا اسی وقت نکلے، تو آپ سے پیارا محبوب پورے جہان میں کوئی دوسرا تھا ہی نہیں۔ ہوتا ایسے ہی تھا، جو دشمن بھی آتا تھا نا آپ کے پاس دوست ہو کر جاتا تھا۔ تو ہم میں سے ایک شخص نے آپ سے نا عرض کیا، یہ اہم بات ہے کہ آپ نے ہمیں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنایا ہوا ہے کہ ہوا بھی ان کے کنٹرول میں تھی، جنات بھی ان کے کنٹرول میں تھے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے سلیمان علیہ السلام کی طرح بادشاہت کیوں نہیں مانگی؟ یعنی کہ ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کے پاس جنات بھی ہیں، ہوا بھی آپ کے کنٹرول میں ہیں، تو وہ تو بے مثال بادشاہ تھے اور نبی تھے۔ آپ نے فرمایا تمہارے ساتھی، یعنی کہ آپ نے طرف اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام سے افضل چیز مجھے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا ہر نبی کو ایک کہا تھا کہ خصوصی طور، ویسے تو ہر دعا نبی کی قبول ہوتی ہے، ایک دعا تمہاری میں قبول کروں، یہ اللہ تعالیٰ کرنا ہر نبی کے ساتھ ایک معاہدہ ہے۔ تو ان میں سے کسی نے اسے دنیا کے ساتھ یہ خاص کیا تو اللہ نے انہیں دنیا عطا کر دی، اور کسی نے اپنی قوم کے خلاف جب اس کی نافرمانی کی بد دعا کی تو اللہ نے ان کی بد دعا قبول کر لی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی، اس کا یہ نہیں مطلب ایک دعا قبول کرنی ہے، نہیں، نبی تو جب کتنی دعائیں مانگتے قبول ہوتی ہے، لیکن ایک دعا ایسی ہے مخصوص ہے کہ اللہ نے کہا کہ چاہے دنیا میں مانگ لو چاہے آخرت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ایک دعا عطا فرمائی ہے، تو وہ نہیں میں نے مانگی اللہ سے، اپنی امت کے لیے نا قیامت والے دن شفاعت کے لیے ذخیرہ کر رکھا ہے کہ قیامت والے دن میں اپنی امت کے لیے اللہ کے حضور شفاعت کروں گا اس دعا کے ذریعے۔ کیسا سوال کیا انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں سلیمان علیہ السلام کے واقعہ سناتے ہیں تو اللہ نے آپ کو اس جیسی حکمرانی تو دی نہیں، تو آپ اللہ سے دعا کریں نا کہ آپ کو بھی جنات اور ایسی حکومت ملے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے افضل چیز دی ہے، قیامت والے دن میں ان کی شفاعت کروں گا، اور وہ دعا جو تھی نا وہ میں نے آخرت کے لیے رکھ دی۔ اچھا جی، یہاں پر بات مکمل ہے۔ کل انشاءاللہ نا دجال کا واقعہ جو انہوں نے دیکھا نہیں تھا ایک جگہ پر، وہ کل بیان ہوگا، یعنی کہ کل کی ہے نا وہ خاص ہے،
وعلیکم السلام۔